سوال ہے کیا تراویح کے ختم پر حافظ کو تحفہ دینا جائز ہے؟ شیخ خیریت سے ہیں کہ آخر میں تراویح کا تحفہ دینا جائز ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ آپ ہر جگہ یہ تحفہ حافظ صاحب کو کس طرح دیں گے؟ شیخ دستاویزات کے ساتھ جواب دیں گے۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر جو تراویح ختم ہوتی ہے رمضان المبارک میں، اس میں حافظ کو جو پیسے یا ہدیہ تحفہ دیا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ حافظ کو تراویح پڑھانے پر معاوضہ دینا اور حافظ صاحب کا لینا دونوں شرعاً جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کا نام ہدیہ اور تحفہ وغیرہ رکھا جائے۔ تو فتاویٰ دو قسم پر ہیں، بعض کہتے ہیں جائز اور بعض کہتے ہیں ناجائز، لیکن جو راجح فتویٰ ہے اور احتیاط پر مبنی فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ معاوضہ دینا اور حافظ صاحب کا لینا دونوں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، خواہ اس کا نام آپ ہدیہ رکھیں یا اس کا نام آپ تحفہ رکھیں۔ ایک حوالہ دیکھیں، وَقَدْ اتَّفَقَتْ كُلُّهُمْ جَمِيعًا عَلَى التَّصْرِيحِ بِأَصْلِ الْمَذْهَبِ مِنْ عَدْمِ الْجَوَازِ، تمام کا اتفاق ہے، یعنی جو اکابرین امت ہیں سابقہ، ان تمام کا اتفاق ہے کہ جو عدم جواز والا مذہب ہے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے صراحت کی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے رشک اور حسد کرنے کی اجازت، یعنی ویسے تو حسد کرنا، کسی سے جلنا، یہ اسلام میں حرام ہے، لیکن کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ جس میں حسد اور رشک کرنا جائز ہو جائے؟ جواب یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتوں کے سوا کسی اور بات میں رشک و حسد جائز نہیں، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اسے یہ توفیق بخشی کہ وہ روز و شب کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور شب و روز کی تمیز کے بغیر انہیں ہر وقت خرچ کرتا رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دو شخصوں پر رشک جائز ہے اور اس طرح کا بننا اور اس کی خواہش کرنا یہ جائز ہے۔ ایک تو وہ ہے جسے قرآن پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور وہ ہر وقت تلاوت کرتا رہتا ہے، دن کو بھی اور رات کو بھی، تو ایسے شخص پر رشک کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ مال کو اللہ کے راستے میں ہر وقت خرچ کرتا رہتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے، تو ایسے آدمی پر رشک کرنا جائز ہے۔ سوال ہے کیا حاشیۃ الساوی مستند تفسیر ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین حاشیۃ الساوی کے بارے میں، جو کہ علامہ احمد الساوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے؟ جلالین شریف کی شرح میں سنا ہے کہ اس تفسیر میں وہابیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ تفسیر کس درجہ کی ہے اور شیخ موصوف اہل سنت والجماعت میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مشہور تفسیر حاشیۃ الساوی کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں، اور اس کے جو مصنف ہیں علامہ احمد الساوی المالکی ہیں، اور سنا ہے کہ اس تفسیر میں وہابیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس تفسیر کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ علامہ ساوی مشہور مالکی عالم ہیں، وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ان کا حاشیہ در حقیقت ان کے استاد کی شرح الفتوحات الالہیہ کی تلخیص ہے۔ حاشیۃ الساوی میں تفسیری فوائد تو اچھے ہیں، البتہ اس میں اسرائیلی روایات کی کثرت ہے، اس لیے اس میں ذکر کردہ قصص و واقعات وغیرہ کو دیگر معتبر کتابوں سے مقارنہ اور ان کی اسناد کی تحقیق کے بعد ہی لینا چاہیے، اس کے بغیر انہیں بیان کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ علامہ ساوی کی زندگی اور ان کے تصنیفی و تدریسی خدمات پر مستقل تصنیفیں بھی ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے، یہ تفسیر بہت اچھی ہے، اور جہاں تک بات ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے، تو یہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، یعنی مالکی ہیں۔ تو یہ بات کہ ان کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے، یہ بات تو غلط ہے، ان کے عقیدے صحیح ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ باقی رہی ان کی جو تصنیف ہے حاشیۃ الساوی تفسیری فوائد پر مشتمل، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس تفسیر بہت اچھی ہے، اس کی تفسیری فوائد بہت کمال کے ہیں، البتہ اس میں اسرائیلی روایات اور واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں، تو ان کا جو موازنہ ہے وہ تحقیقی قصص سے اور روایات سے کر لینا چاہیے۔ اگر وہ ان کے مطابق ہو جاتے ہیں تو ان کو لینا چاہیے، اگر وہ ان کے مطابق نہیں ہوتے، یعنی مستند واقعات کے مطابق ان کے لکھے گئے واقعات نہیں ہیں، تو ان کو عوام میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔